حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر کیوں مبتلا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کے پورے جسم کے اندر پھپھولے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ بیماری کیوں آئی؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسی کون سی دعا پڑھی کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری، اس تکلیف، اس رنج سے نجات دی؟ اور آج بھی اگر ہم اس دعا کو اپنی رنج و غم اور تکلیف میں پڑھیں، بیماری میں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رنج و غم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت اور فرزند عطا فرمائے تھے۔ آپ کے پاس اونٹ، گائے، بکری، بیڑیں بہت زیادہ تھی، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، یا ایوب تیرا بندہ اس وجہ سے تیری عبادت کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت زیادہ فرزند ہیں، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دے دے، پھر دیکھیے گا میں کیسے اسے گمراہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی۔ شیطان اجازت لے کر بہت خوش ہوا اور حضرت ایوب کے پاس گیا اور پوری کوشش کی کہ انہیں عبادت سے ہٹائے، حضرت ایوب کو گمراہ کرے، لیکن شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ایوب علیہ السلام اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور فرزند ہیں۔ چانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے بھی بھیڑ بکریاں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے، جتنے بھی اونٹ تھے، جتنا بھی آپ کا مال و دولت، اسباب، گھر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ آپ کے جتنے بھی فرزند تھے وہ ایک گھر گرنے سے دب کر اس کے اندر شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع کی۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سخت آزمائش کے اندر مبتلا کیا کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم میں درد نکلا اور اس کے اندر ایک چھالا بن گیا، اور پھر پورے جسم کے اندر چھالے پڑ گئے اور ان کا پورا جسم چھالوں سے بھر گیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے بیماری میں، رنج و تکلیف میں مبتلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا جسم چھالوں سے بھر گیا، اس کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 بیویاں آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، صرف ایک بیوی جس کا نام بی بی رحیمہ تھا وہ آپ کے پاس رہی، وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ بیماری لگی تو محلے والوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے انہیں اس محلے سے کہیں باہر دوسرے محلے میں لے جاؤ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو دوسرے محلے میں لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ یوں حضرت ایوب علیہ السلام مختلف کریا پھرنے کے بعد آخر ان کے 2 شاگردوں نے ان کو اٹھایا اور ایک درخت کے نیچے ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر وہاں رکھ دیا، اور وہاں وہ تپتی دھوپ میں پڑے رہتے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ان کی بیوی بی بی رحیمہ دن بھر محنت مزدوری کرتی اور شام کو آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی رحیمہ کو کوئی دن بھر کام نہ ملا۔ شام کو جب وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف چلنے لگی تو وہ ایک گھر میں ایک خاتون کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرا شوہر بیمار ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس خاتون نے کہا مجھے آپ کے بال بہت ہی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اپنے بال کاٹ کر مجھے دے جائیں اور کچھ کھانے کے لیے لے جائیں۔ اور اس طرح اس نے بی بی رحیمہ کے بال کاٹ لیے۔ ادھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کی بیوی
بدکاری کے الزام میں پکڑی گئی اور محلے والوں نے اس کے بال کاٹ دیے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور دل میں عہد کیا کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو ان کو 100 لکڑی ماروں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن بی بی رحیمہ راستے میں جا رہی تھی، شیطان ایک پیر بزرگ کی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ اے بی بی تو کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بندہ بیمار ہے اور کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ ایک دوا میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی سور اور شراب ان کو کھلاؤ، اس سے وہ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ جب بی بی رحیمہ نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو وہ اس پر بہت زیادہ غصے ہوئے اور ناراض ہوئے اور دل میں عہد کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ ان کو 100 لکڑی ماریں گے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے گاؤں سے ان کے چھالوں سے 2 کیڑے باہر نکل کر گر گئے۔ آپ نے ان کیڑوں کو اٹھا کر واپس زخم کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ اتنا 18 برس میں کبھی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ایوب، جب 2 کیڑے آپ کے جسم سے نکل گئے تھے پھر آپ نے ان کو واپس کیوں رکھا؟ اور یہ بیماری بھی آپ نے خود مانگی ہے۔ اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ زار و قطار رونے لگے اور اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب نے جس وقت اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھ کو درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مجھے تکلیف سے نجات عطا فرما، تو مجھے صحت مند تندرست کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سن لیا ہم نے اس کی پکار کو اور اٹھا دی اس کی تکلیف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی اور اس مرض سے آپ کو شفا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ ایوب اٹھ۔ آپ نے فرمایا میں کیسے اٹھوں، میں تو بہت زیادہ بیمار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، ایک چشمہ نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس چشمے کے پانی سے نہائے اور اس کا پانی پیا تو حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں رات کے ہو گئے اور ایک چادر بھی بارش سے لے کر آپ کو اڑا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نزدیکی ایک پل تھا، اس پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں اور آ کر دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں نہیں ہیں تو آپ زار و قطار رونے لگی اور افسوس کرنے لگی کہ ہائے افسوس، ایوب کو شیر کھا گیا، بیڑیا کھا گیا، وہ کدھر چلے گئے؟ وہ زار و قطار روتی رہی اور میدان میں ادھر ادھر پھرتی رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو تلاش کرتی رہی اور آپ کو تلاش کرتے کرتے جب بی بی رحیمہ اس پل کے اوپر پہنچی تو حضرت ایوب نے جب آپ کو روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا کہ اے بی بی تو کیوں روتی ہے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ تو وہ بولی کہ یہاں ایک بیمار تھا، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، نہ جانے وہ کدھر چلا گیا، نہ جانے اس کو شیر کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت ایوب نے کہا اس کا کیا نام تھا؟ تو بی بی نے کہا اس کا نام ایوب تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ تو بی بی بولی وہ تو شکل و صورت میں آپ جیسے ہی تھے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا میرا نام ایوب ہے، تم مجھے پہچانتی ہو؟ پس بی بی رحیمہ نے ایک تحمل میں انہیں پہچان لیا، ان کی شکل و صورت کچھ بدل گئی تھی۔ پس بی بی رحیمہ نے
اللہ ताला का शुक्र अदा फरमाया और फिर बोली कि ये बताओ कि आप कैसे सेहतमंद हुए। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको वो चश्मा दिखाया और अपना हाल बताया कि इसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए। फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे और बेटियां छत में दबकर मर गए थे सबको जिंदा कर दिया, और जितने भी आपके खेत मवेशी लोंडी औलाद गुलाम सब अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए, और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर सोने की टिड्डियां बरसाई। जितनी भी नियामतें आपसे छीनी गई थी वो सब अल्लाह ताला ने आपको वापस कर दी। फिर आपने अपनी कसम के बारे में सोचा कि मैं अपनी बीवी जोजा रहीमा को 100 लकड़ी मारूंगा, इसकी मैं अदायगी करूंगा। तो हजरत जब्राइल ने आकर अल्लाह ताला के हुक्म से उनको मना फरमाया और कहा कि अय्यूब अपनी जोजा को तकलीफ न दो, यही आपकी सही मानों में रफीका हयात हैं जो बीमारी में आपके साथ रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैंने हालत बीमारी में कसम खाई थी इसको 100 लकड़ी मारूंगा। ये सुनकर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मुट्ठा सीकू का लो जिसमें 100 खोशे गंदम के हों, वो मारो, सिर्फ एक दफा मारो ताकि तुम्हारी कसम पूरी हो जाए, और चूंकि वो 100 खोशे का होगा इसलिए तुम्हारी कसम की तस्दीक भी हो जाएगी।